اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، واقع اصحاب الفیل کے 55 دن کے بعد 12 ربیع الاول 571 ہجری ایک ایسا نرالا اور عظمت والا دن ہے کہ اس روز عالم ہستی کے ایجاد کا باعث، گردش لیل و نہار کا مطلوب، خالق آدم کا رمز، کشتی نوح کے حفاظت کا راز بانی، کعبہ کی دعا اور ابن مریم کی بشارت کا ظہور ہوا۔ وجود کائنات کے الجھے ہوئے گیسوں کو سنوارنے والا، تمام بگڑے کاموں اور نظاموں کو سدھارنے والا، سند الاصفیاء، اشرف الانبیاء، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے اور پاکیزہ بدن ناف باریدہ ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے، بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کے مقدس سرزمین پر اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے، اپنے نونہال کو دیکھ کر نہال ہوتے، وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر دادا عبد المطلب خوش حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والہانہ جوش و محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا۔ پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی صوبیہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی تو اس نے خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارے سے صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ حضرت صوبیہ وہ پہلی خاتون تھی جس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے دودھ نوش فرمایا۔ پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں، اور انہی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ شرفاء عرب کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی اور خالص اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے، کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے میل جول سے خالص اور فصیح و بلیغ زبان نہیں رہی تھی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں اپنے قبیلی بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال عرب میں بہت سخت کال پڑا ہوا تھا۔ میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فقر و فاقے کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہیں تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا اور ہم اس کی دل جوئی اور دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزارتے تھے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ مکرمہ کے سفر میں جس خچر پر میں سوار تھی وہ بھی اتنا تھک ہار چکا تھا کہ قافلے والوں کے ساتھ تو چل ہی نہیں سکتا تھا۔ میرے ہم سفر بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ بڑی بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یہ یتیم ہے تو کوئی عورت آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بچے کے یتیم ہونے کے زیادہ انعام و کرام ملنے کی امید نہیں ہوتی۔ ادھر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قسمت کا ستارہ سوریا سے زیادہ بلند اور جان سے زیادہ روشن تھا۔ ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت کا باعث بن گئی، کیونکہ کم دودھ دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہیں کیا۔ حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر حارث بن عبدالعزیز سے کہا کہ یہ بات بالکل ٹھیک نہیں کہ میں خالی ہاتھ واپس چلی جاؤں، اس سے تو بہتر ہے کہ ہم اس یتیم کو لے کر چلتے ہیں۔ شوہر نے اس کو منظور کر لیا اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ اس یتیم کو لے کر آئیں، جس سے صرف حضرت حلیمہ اور حضرت آمنہ کے گھر میں ہی نہیں بلکہ کائنات عالم کے مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ یہ خدا بند قدوس کا فضل عظیم ہی تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے۔ اپنے خیمے میں لا کر جب دودھ پلانے بیٹھی، باران رحمت کی طرح برکات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چھاتی میں اس قدر دودھ اترا کہ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور ان کے رضائی بھائی نے بھی خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے تھے۔ حضرت حلیمہ اور اس کے شوہر بھی خوب دودھ پی کر رات بھر چین کی نیند سوئے۔ حضرت حلیمہ کا شوہر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ حلیمہ تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ کہنے لگی کہ ہاں واقعی تم سچ کہتے ہو، مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے، اور مجھے یہی توقع ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئی تو میرا وہی خچر اس قدر تیزی سے چلنے لگا کہ کسی کی سواری اس کو نہیں پہنچ سکتی تھی۔ قافلے کی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگیں کہ اے حلیمہ
کیا یہ وہی خچر جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی، یا کوئی اور دوسرا تیز رفتار خچر تم نے خرید لیا ہے؟ بہرحال ہم اپنے گھر پہنچے، وہاں سخت قید پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں کے تھنوں میں دودھ خشک ہو چکا تھا، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ جب چراگاہ سے واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے تھے، حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں سے حلیمہ سعدیہ کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اسی چراگاہ میں اپنے جانور چرانے لگے جہاں میری بکریاں چرتی تھیں، مگر یہاں تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا۔ یہ تو رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات نبوت کا فیض تھا، جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ الغرض اسی طرح سے ہم ہر قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تندرستی اور نشو و نما کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب ہم دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لائے اور انہوں نے حسب توفیق ہم کو انعام و اکرام سے نوازا۔ اگر قاعدے کے مطابق اب ہمیں رحمت للعالمین کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں تھا، مگر آپ کی برکات نبوت کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے بھی ہم کو آپ کی جدائی گوارا نہیں تھی۔ عجیب اتفاق ہے کہ اس سال مکہ معظمہ میں وبائی مرض پھیلا ہوا تھا، چنانچہ ہم نے اس وبائی بیماری کا بہانہ کر کے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضامند کر لیا، اور پھر ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر واپس لے آئے، اور ہمارا مکان رحمتوں اور برکتوں سے آراستہ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس نہایت خوش و خرم ہو کر رہنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو گھر سے باہر نکلتے اور دوسرے لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود ہمیشہ ہر قسم کے کھیل کود سے علیحدہ رہتے تھے۔ ایک روز مجھ سے کہنے لگے کہ اماں جان، میرے دوسرے بہن بھائی نظر نہیں آتے، وہ دن بھر کہاں جاتے ہیں؟ یہ لوگ ہمیشہ صبح اٹھ کر روزانہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ لوگ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے کہا، مہربان آپ مجھے بھی میرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھیجا کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے حد اصرار سے مجبور ہو کر آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے بچوں کے ساتھ چراگاہ جانے کی اجازت دے دی، اور آپ روزانہ جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی تھیں تشریف لے جاتے رہے، اور بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا جو تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے، آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی خصلت نبوت اظہار فرما دیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چراگاہ میں تھے کہ ایک دم حضرت حلیمہ کا ایک فرزند زمرہ دوڑتے ہوئے ہانپتے ہوئے اپنے گھر پہنچا اور اپنی ماں سے کہنے لگا کہ اماں جان، بڑا غضب ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 آدمیوں نے جو بہت ہی سفید لباس پہنے ہوئے تھے سیدھا لٹا کر ان کا شکم پھاڑ ڈالا ہے، اور میں اسی حالت میں ان کو چھوڑ کر بھاگ آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے شوہر دونوں بدحواس ہو کر گھبرائے ہوئے دوڑ کر جنگل میں پہنچے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پتھر پر بیٹھے ہوئے ہیں، مگر خوف و ہراس سے چہرہ زرد اور اداس ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے شوہر نے انتہائی شفقت اور پیار سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص جن کے کپڑے بہت ہی سفید اور ستھرے تھے میرے پاس آئے اور مجھ کو سیدھا لٹا کر میرا شکم چاک کر کے ان میں سے کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی، اور پھر کوئی چیز میرے شکم میں ڈال کر شگاف کو سی دیا، لیکن مجھے ذرا برابر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ واقعہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر بے حد گھبرا گئے، اور ان کے شوہر نے کہا کہ حلیمہ مجھے ڈر ہے کہ ان کے اوپر شاید کسی آسیب کا اثر ہے، تم جتنی جلدی ہو سکے ان کو اپنے گھر چھوڑ آؤ۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں، کیونکہ انہیں اس واقعے سے یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ شاید اب ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ جب حضرت حلیمہ نے مکہ مکرمہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت بی بی آمنہ کے سپرد کر دیا تو انہوں نے یہ پوچھا کہ حلیمہ تم تو بڑی خواہش اور چاہ کے ساتھ میرے بچے کو اپنے گھر لے کر گئی تھی، پھر اس قدر جلدی واپس لے کر آنے کی کیا وجہ ہے؟ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکم چاک کرنے والا واقعہ بیان کیا اور آسیب کا شعبہ ظاہر کیا تو بی بی آمنہ نے فرمایا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم میرے نور نظر پر ہرگز کبھی کسی شیطان یا جن کا عمل دخل نہیں ہو سکتا، میرے بیٹے کی بڑی شان ہے۔ پھر ایام حمل اور وقت ولادت کے حیرت و انگیز واقعات سنا کر حضرت بی بی آمنہ نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطمئن کر دیا۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ ماجدہ کے سپرد کر کے اپنے گاؤں واپس چلی آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی آغوش تربیت میں پرورش پانے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گہوارہ فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا،
اور آپ بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تھے تو چاند آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی کی اشارے پر حرکت کیا کرتا تھا۔ بچوں کی عادات کے مطابق کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑوں میں بول و براز نہیں فرمایا، بلکہ ہمیشہ ایک معین وقت پر رفع حاجت فرماتے تھے۔ اگر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرمگاہ کھل جاتی بچپن میں، آپ رو رو کر فریاد کرتے تھے، اور جب تک شرمگاہ نہ چھپ جاتی آپ کو چین و قرار نہیں آتا تھا، اور اگر شرمگاہ چھپانے میں مجھ سے کوئی خطا یا دیر ہو جاتی تو غیب سے کوئی آپ کی شرمگاہ کو چھپا دیا کرتا تھا۔ جب آپ اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہوئے تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود کھیل کود میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ لڑکے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف جب 6 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ کے دادا کے ننہال بنو عدی بن نجار میں رشتہ داروں کی ملاقات یا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کی باندھی ام ایمن بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی۔ وہاں سے واپسی پر ابوا نامی گاؤں میں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی اور وہ وہیں مدفون ہوئی۔ والد ماجد کا سایہ تو ولادت سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا، اب والدہ ماجدہ کی آغوش شفقت کا خاتمہ بھی ہو چکا تھا، لیکن حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پا کر پروان چڑھنے والا ہے، وہ ان سب ظاہری اسباب پر تربیت سے بے نیاز ہے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ لائیں اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیا، اور دادا نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں لیا اور انتہائی شفقت اور محبت کے ساتھ آپ کی پرورش کی، اور حضرت ام ایمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خدمت کیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 8 برس کی ہوئی تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیک خصلتوں اور دل لبھانے والی بچپن کی پیاری پیاری عطاؤں نے ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا گرویدہ بنا دیا کہ مکان کے اندر اور باہر ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے، اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے، اپنے پاس ہی بستر بچھاتے، اور ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہوں، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو کوئی ایذا پہنچائی ہو، یا بےہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے کبھی گئے ہوں، یا کبھی کوئی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک اتوار، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ ایک مرتبہ ملک عرب میں انتہائی خوفناک قحط پڑ گیا۔ اہل مکہ نے بتوں سے فریاد کرنے کا ارادہ کیا، مگر ایک حسین و جمیل بوڑھے نے مکہ والوں سے کہا کہ اے اہل مکہ، ہمارے اندر ابو طالب موجود ہیں، جو بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور کعبہ کے متولی بھی ہیں، ہمیں ان کے پاس چل کر دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ چنانچہ سرداران عرب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریاد کرنے لگے کہ اے ابو طالب، قحط کی آگ نے سارے عرب کو جھلسا کر رکھ دیا ہے، جانور گھاس پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور انسان دانہ پانی نہ ملنے سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں، قافلوں کی آمد و رفت بھی بند ہو چکی ہے اور ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دور چل رہا ہے، آپ بارش کی دعا کیجئے۔ اہل عرب کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر حرم کعبہ میں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور دعا مانگنے میں مشغول ہو گئے۔ درمیان دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیا، ایک دم ہی چاروں اطراف سے بدلیاں نمودار ہوئیں اور فوراً ہی اس زور کا باران رحمت برسا کہ عرب کی سرزمین سیراب ہو گئی۔ جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا، چٹیل میدانوں کی زمینیں سرسبز و شاداب ہونے لگی، قحط دفع ہو گیا اور کال کٹ گیا اور سارا عرب خوش اور نہال ہو گیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 12 برس کی ہوئی تو اس وقت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ ابو طالب کو چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی والہانہ محبت تھی، اس لیے وہ آپ کو بھی اس سفر میں اپنے ہمراہ لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے 3 بار تجارتی سفر فرمایا، 2 بار ملک شام اور 1 بار ملک یمن تشریف لے گئے۔ یہ ملک شام کا پہلا سفر تھا اور اس سفر کے دوران بصرہ میں بحرہ نامی عیسائی سادھو کے پاس آپ کا قیام ہوا۔ اس نے تورات و انجیل میں بیان کی ہوئی نبی اور آخری زمان کی نشانیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور بہت ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ انہوں نے آپ کے قافلے والوں کی دعوت کی۔
اور ابو طالب سے کہا کہ یہ سارے جہاں کے سردار اور رب العالمین کے رسول ہیں جن کو خدا نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ شجر و حاجر ان کو سجدہ کرتے ہیں اور ابر ان پر سایہ کرتا ہے، اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت بھی ہے، اس لیے تمہارے اور ان کے حق میں یہی بہتر ہے کہ آپ ان کو لے کر آگے نہ جائیں، اپنا مال تجارت کے لیے یہیں پر فروخت کر کے بہت جلد مکہ واپس چلے جائیں، کیونکہ ملک شام میں یہودی لوگ ان کے بڑے دشمن ہیں، وہاں پہنچتے ہی لوگ ان کو شہید کر ڈالیں گے۔ عیسائی سادھو کے کہنے پر ابو طالب کو خطرہ محسوس ہونے لگا، چنانچہ انہوں نے وہیں پر اپنا تجارتی مال فروخت کیا اور بہت جلد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ مکرمہ لے آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کر کے دوسروں کو تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔